آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مولوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف کرے گا؟ حضرت حسان بن ثابت جو صرف زبان حضرت حسان کی تھی لیکن اندر جو پاور تھا وہ جبریل کا تھا، جس نے آپ کے بارے میں دعا بھی کی اور اسٹیج پہ بٹھایا، خود اپنی نگرانی میں فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی ہاتھ بٹا دے جبریل کے ذریعے سے۔ دعا کرنے والا محمد رسول اللہ، جس سے دعا مانگی جا رہی وہ اللہ کی ذات، عرش والی ذات، اور پھر فرما رہے ہیں کہ نہیں، عام فرشتوں کی بھی مدد، ان کی سپورٹ نہیں چاہیے، جبریل کی سپورٹ چاہیے۔ وہ حسان بن ثابت نے بھی آخر میں آ کر کے انہوں نے بھی زبردست بات کی، اصل بات بھی وہی ہے مولویوں کے لیے بھی، فرمایا کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، ارے ہم محمد کی تعریف تو نہیں کرتے، ہم صرف اپنے اشعار کی قیمت بڑھاتے محمد کی طرف نسبت کر کے، ہم محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں کرتے۔ ہمارے شیخ حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب وہ بھی فرماتے ہیں، اور اردو کا محاورہ بھی ہے، میرے بھائی یہاں مفتی آصف صاحب بھی موجود ہیں اور یہاں تعلیم یافتہ لکھے پڑھے حضرات موجود ہیں، کہتے ہیں یہ منہ اور یہ مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال دونوں کا جوڑ بھی دیکھو، جب کوئی غصہ ہو کر کے اس طریقے پر کہتا ہے، ملا کو دیکھو کہ وہ محمد رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ آپ ذرا متوجہ ہو جائیں، میرے شیخ تھے ہمارے جن سے میں بیعت بھی ہوں، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، جمعیت علماء اسلام کے امیر بھی رہے، اللہ کو پیارے ہوگے، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے کہ مولوی محمد کی تعریف کیا کرے گا؟ محمد کا نام اللہ نے ایسے بنایا ہے، جب آدمی کہتا ہے محمد محمد تو میم کو ادا کرتے وقت یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ پنڈی گھیپ، پنڈی گھیپ۔ ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں اور ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، قاریوں کے ہاں حافظوں کے ہاں مشہور یہی ہے کہ آدمی جب محمد کہتا ہے 2 مرتبہ اس میں میم آ جاتا ہے، محمد اور محمد کے جو میم ہے 2 مرتبہ میم آ گیا، قاری لوگ کہتے ہیں حروف شفویہ، شفت کہتے ہیں، اللہ کا شفت کہتے ہیں اس ہونٹ کو، مانا یہ کہ یہ دونوں ہونٹ پہلی مرتبہ میم ادا کرتے وقت ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاپ کریں گے، ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے، پھر اس کے بعد ہاں آئے گا جو سینے تک پہنچتا ہے، حروف حلق میں سے جو سینے تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد واپس میم آ جاتا ہے محمد۔ تو اب آپ لوگ یہ کرو، ہم لوگ تو ان پڑھ لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ پنڈی گھیب کے لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اپنے اوپر والے ہونٹ کو اوپر کھینچو، نیچے والے کو نیچے، پھر محمد کر کے دکھاؤ۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میرے قریب آ جاؤ، تمہارے منہ کو کھینچوں میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے وہ کون سا بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ دیوبندی محمد رسول اللہ کی شان اور عظمت کے قائل نہیں ہے؟ دیوبندی کے باپ کو طاقت ہے کہ دیوبندی محمد رسول اللہ کو نہ مانے؟ نام ایسا میٹھا اللہ نے بنایا ہے، جب آدمی محمد کہے گا تو خود بخود ہونٹ ایک دوسرے کے بوسہ لے ہی لے گی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئی؟ اب اس کے بعد اگلی والی بات سمجھو، کوئی آدمی منہ سے استنجا کرتا ہے؟ بولو پنڈی گھیپ والے، آدمی منہ سے استنجا کرتا ہے؟ کوئی منہ سے تو استنجا نہیں کرتا، ہاتھوں سے انگلیوں سے استنجا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو ہم تو چومنے کے قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اس سے محمد کو چومو جو کہ نہایت قیمتی ہے، جس سے کبھی بھی آپ استنجا نہیں کرتے، آپ انگلیوں کو کیوں چومتے؟ اس سے استنجا کرتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہم نے آپ کو چومنے سے کب منع کیا ہے؟ ہم نے چومنے سے تو آپ کو منع نہیں کیا ہے، وہ خدا نے بنایا اس طرح۔ دیوبندی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ دیوبندی انکار کرے، دیوبندی نہیں بلکہ یہودی گالی دیتے تھے، کہتے تھے محمد لیس بمحمد بل ہوا مزمم، یہ محمد نہیں ہے بلکہ مزمم ہے، قابل مذمت ہے، عیبدار قسم کے ہیں۔ خدا نے خود فرمایا شرم کرو، ادھر سے تمہارے ہونٹ غیر اختیاری طور پر میرے سونے کا نام ادا کرتے وقت بوسہ بھی لے رہے، جب تم غیر اختیاری طور پر تمہارا منہ اس کا بوسہ لے رہا ہے تو بوسہ اس کا لیا جاتا ہے جو قابل تعریف ہوتا ہے، وہ قابل مذمت نہیں ہوتا۔ کچھ شرم تو کرو۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہودی بھی کہتے تھے کہ محمد لیس بمحمد بل ہوا مزمم، وہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے، قابل تعریف، قابل مذمت ہے، اور وہ عیوب سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا بغیر تو کچھ تو شرم کرو، جو عیب جس میں عیوب ہوتے اس کا بوسہ کون لیتا ہے؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ بھی ہو، جو بھی محمد کی برائی بھی بیان بھی کرتا ہے تب بھی کہتا محمد، ادھر سے تم غیر اختیاری طور پر بوسہ بھی لے رہے اور ادھر سے کہتے ہو کہ یہ قابل مذمت ہے۔
آپ کو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس لیے کہتے تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، محمد کو مانو یا نہ مانو محمد پہنچ ہی گیا ہر جگہ پر۔ ورفعنا لک ذکرک، جہاں اللہ ہے وہاں محمد پہنچ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننے والے بھی مان گئے اور نہ ماننے والے بھی مان گئے، وہ صرف ان کی حماقت ہے، ان کی جہالت ہے کہ اپنی جہالت میں کہہ رہے کہ ہم محمد کو نہیں مانتے۔ پھر اگلے والی بات سمجھو، جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو یہ سر جو آپ کا ہوتا ہے، یہ سر آپ کے سر کا میں نہیں بتاتا، ہمارے مولویوں کے سر پر پگڑی ہوتی ہے تو یہ بالکل میم کی طرح ہوتا ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ میں وزیر اعظم کے سر کا نہیں کہتا، اس لیے بالی نہیں کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ گھوبی ہے یا شلجم ہے، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ آپ سمجھے؟ جب آدمی سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ جو سر ہے نا اس کا، یہ میم کی طرح ہے، اور یہ پیٹ اس طریقے پر ہاتھوں کو ایسے کرتا ہے، ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے، یہ پورا کا پورا پوری شکل اس کی ہاں کی بنتی ہے۔ یہ جو گھٹنے یہ میم، اور پھر پاؤں کو، ان کی انگلیوں کو حکم یہ ہے کہ سجدے کے دوران قبلے کی طرف ان کا رخ کرو، یہ بالکل دال بن گیا۔ یہ میم ہے، یہ ہاں ہے، یہ میم ہے، یہ دال ہے۔ آپ کا سجدہ اس وقت صحیح ہوگا جب لفظ محمد کی شکل بناؤ گے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ تھک گئے، میں بھی کرایہ کا ٹٹو نہیں ہوں، پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ بات سمجھے؟ پھر مسئلہ یہ ہے، ہمارے علماء دیوبند نے عقیدہ یہ بیان کر دیا، انہوں نے کہا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک، جس مزار مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، جسم مبارک جہاں آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا منبر ہے۔ خدا آپ کو لے جائے، آپ ابھی بھی جائیں گے مسجد نبوی میں دیکھیں گے وہ محراب موجود ہے جہاں پر پیارا سونا محمد پیشانی مبارک رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو انہوں نے اپنی تعمیرات میں چھیڑا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حاجیوں نے دیکھا نہیں، وہ دیکھا نہیں۔ یہاں سے لے کر کے ادھر یہ عائشہ کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری والدہ، اور ادھر آپ کے دونوں ساتھی وزجیین محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ کے قدموں میں آرام کرنے والے ابو بکر اور عمر، یہ دونوں کے دونوں یہاں سے اشارہ کر کے منبر سے محراب سے کہتا ہے ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت۔ یہ منبر سے لے کر ادھر تک بشمول عائشہ کے گھر کے، بشمول عائشہ کے گھر کے، یہ سارا کا سارا آپ کو مدینہ کی زمین نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب میں پنڈی گھیب میں رہ رہا ہوں تو میں پنڈی گھیب میں ہوں، یا آپ کہیں گے مولوی منظور کراچی میں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے۔ جب میں پنڈی گھیب میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پنڈی گھیب میں ہوں یا کراچی میں ہوں؟ پنڈی گھیب میں ہوں۔ جب آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد پھر آدمی جنت میں چلا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ عائشہ تو وفات سے پہلے جنت میں رہ رہی ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ میری اور آپ کی والدہ حضرت عائشہ وہ تو وفات سے پہلے، ہماری مائیں وہ تو وفات سے پہلے جنت میں رہ رہی ہے۔ اب اگر کسی کو آگ لگے یا مرچ لگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب کسی کو آگ لگے یا مرچ لگے، ہم لوگوں نے، مولویوں نے تو کسی میں مرچ نہیں ڈالا۔ آپ سمجھے نہیں؟ عائشہ وفات سے پہلے جنت میں رہ رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے پہلے، آپ اپنے وصال سے پہلے جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہ وصال کے بعد پھر کون ہے جو محمد کو اور عائشہ کو جنت سے نکالے؟ آپ بات سمجھے نہیں؟ آپ میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ شکر۔ اب اگلے والی بات ذرا سمجھو۔ اگلے والا مسئلہ یہ ہے، اس لیے فرمایا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اصل نام ہے ملک الموت، لیکن پنڈی گیب والے کہتے ہیں اسرائیل، ہمارے اساتذہ منع کرتے، وہ کہتے ہیں اسرائیل نہ کہو، ملک الموت، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آئے، فرمایا کہ اے روح محمدی چل۔ فرمایا کہاں چلے؟ فرمایا اللہ کا حکم آ گیا، طے شدہ ہمارے کاپیوں میں کہ 63 سال ہے۔
تو اما عائشہ ترمذی جلد اول میں حدیث موجود ہے. ذرا یہاں سے فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا علماء دیوبند کا غیر علماء دیوبند کا. میں ان کی بھی جوتیوں پہ قربان جاؤں جو علماء دیوبند سے پہلے گزرے. خدا میرے ماں باپ کو ان علماء کی جوتیوں پہ بھی قربان کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا علماء دیوبند کو ان پہ بڑا بھی نہیں رہا, لیکن علم کسی کی میراث نہیں ہے. خدا جس کو جہاں بھی پہنچا دے. فرمایا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ چلنا ہے. روح محمدی نے انکار کیا, انکار نہیں کیا, دونوں کا آپس میں تصادم ہو گیا. ترمذی جلد اول کے اندر حدیث کی کتاب ہے, یہ اخبار جنگ نہیں, یہ حدیث کی کتاب ہے, اس میں موجود ہے. اما فرماتی ہے میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بوقت وصال کے وقت روح پرواز کر جائے, میں نے اس ٹائم پہ محمد سے زیادہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا. آپ شدید تکلیف میں مبتلا تھے, پیارے کے پسینہ مبارک خوشبو پسینہ, آپ کے خوشبو والے پسینہ چھوٹ رہے تھے. محدثین نے دماغ دوڑایا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کہ عام مومنین کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو جو نبیوں کا تاج ہے, جو اللہ کا لاڈلا ہے, اس کو تکلیف کیوں ہو گئی؟ عام تبلیغیوں کو, اکابرین کو, صوفیہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اما فرماتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے کسی کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھا, محمد کو سب سے زیادہ تکلیف ہو گئی. اب دیکھ لینا محدثین نے اپنی بات کی, ادھر ہمارے یار بھی ہے, وہ بھی عاشق رسول ہے, خدا جانے ان کے پاس کیا ہوگا, لیکن آج ہمارے علماء دیوبند کا تحفہ بھی لے لو, اس لیے کہ ان کے خزانے کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں. میں بعد میں وہ بات عرض کروں گا. تو محدثین جتنے بھی بڑے بڑے محدثین سب نے کہا کہ آپ کو تکلیف اس لیے ہوئی, آدمی جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کی روح اتنی طاقتور ہوتی ہے. نبی 4000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے, ایک نبی 4000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے, تو روح جتنی طاقتور تھی تو اتنا ہی اس کے نکالنے میں زیادہ تکلیف محمد رسول اللہ کو ہو گئی. محدثین نے اپنی بات کہہ دی, انہوں نے آپ کو بھی خوش کر دیا, میں بھی خوش ہو گیا کہ بات توجیہ زبردست کر دی. انہوں نے بتایا کہ آپ طاقتور تھے, 4000 انسانوں کی طاقت ہے, ایک انسان کی طاقت تھوڑی تھی. آپ کی روح اتنی طاقتور تھی, اس وجہ سے یہ کہ روح اور حضرت اسرائیل دونوں کا کشمکش ہو گیا. کھینچتے وقت اسرائیل کو خود تکلیف ہو گئی, اس روح کو نکالتے وقت تکلیف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی کہ آدمی بہت طاقتور, 4000 انسانوں کی طاقت, اس وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گیا, آپ کے پسینے آ گئے. یہ سارے محدثین ادھر ہی گئے, لیکن میرے استاد شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ دامت برکاتہم العالیہ کے استاد حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں, گلے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ گلے نہیں ہے, گل کوئی دوسری گل ہے. وہ کون سی گل ہے؟ آپ بولو کون سی گل ہے؟ انہوں نے کہا کہ گلے ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے روح محمدی, اے محمد رسول اللہ کی پاکیزہ روح, اے خوشبو والی روح, نکل جا, مجھے بھیجا گیا ہے آپ کی خدمت کے لیے, آپ کو اکرام کے ساتھ میں لے جاؤں, میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. کہا کہاں لے جاؤ گے, کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ کہا آپ کو جنت میں لے جا رہے ہیں, آپ کو جنت میں لے جا رہے ہیں. فرمایا وہ کون سی جنت ہے؟ میرے نبی کا گھر خود ہی جنت ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ میرے نبی کا گھر خود ہی جنت ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. عائشہ جنت میں رہ رہی ہے تو محمد جنت میں نہیں رہ رہا. جب عائشہ جنت میں ازواج مطہرات رہ رہی ہے وصال سے پہلے وفات سے پہلے, تو کیا پیارے پیغمبر وہ جنت میں نہیں رہ رہا؟ وہ خود جنت میں. اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے جنت کے اندر ایسی قیمتی اور ایسے خوشبودار جسم موجود ہیں جو میں محمد کے جسم میں 63 سال رہ چکا ہوں. یہاں جو 63 سال اس مبارک جسم کے اندر میں رہ چکی ہوں, مجھے کہاں لے جا رہے؟ لیکن اسرائیل علیہ السلام اس کو تو کسی پہ ترس نہیں آتا. اسی کشمکش میں روح کہہ رہی ہے کہ نہیں, تمہارے جنت میں محمد نہیں ہے, محمد کے سینے میں جنت ہے. تمہاری جنت میں محمد نہیں ہے اور محمد کے سینے میں جنت بھی ہے, اور محمد کا گھر بھی جنت ہے. اسی کشمکش میں اسرائیل کو تو کوئی ترس نہیں آتا, تو اسی کشمکش میں میرے پیارے کو پسینہ آگے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹائم زیادہ ہو گیا میرے خانے. اب اگلے والی بات سنیں. آگے فرمایا قرآن نے بتا دیا, سنی اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کی سنت پر مر جائے. یہ اس کا ترجمہ ہے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ سیرت النبی, سیرت کا معنی سنت نبی, طریقے نبی, نبی کا کردار, نبی کا عمل, نبی کی زندگی, نبی کی حیات طیبہ, یہ سیرت ہے. اس سیرت کو, اس سنت کو, آپ کے طریقے کو اپنانے والا, سنت کا معنی ہی طریقہ کے, نبی کے طریقے کو اپنانے والا اس کو کہتے ہیں سنی, اور سنی اس کو کہتے ہیں کہ جو سنت پر مر مٹ جائے. کہنا تو آسان ہے, سب نے کہہ دیا بے شک. فارسی والا کہتے ہیں گفتن آسان ہے لیکن کردن مشکل ہے. مولوی صاحب نے تقریر کی کہ شہادت کی ایسی فضیلت ہے, تو ایک آدمی نے کہا یار سنا ہے شہادت جڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے, لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے. بولو کہنا تو آپ بھی سنیے, میں بھی سنی ہوں. کہنے میں تو ہم سب کے سب سنیے, سیرت کو اپنانے والے.
اور شہادت چیز تو بڑی اچھی ہے، سنا ہے شہادت چیز تو بڑی اچھی ہے، لیکن سنا ہے سارے کیا کرتے ہیں؟ جان سے مار دیتے ہیں۔ اس کو ایسی شہادت چاہیے کہ اس کو ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے آئس کریم کھلائیں۔ ایسی بھی شہادتیں ہوتی ہے، آدمی کو ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے کیا کھلائیں؟ آئس کریم کھلائیں۔ تو آپ نے سنیوں کو سنی، سب سے پہلے سنی امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام رکھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ سنت آ گئی۔ آپ نے بتا دیا کہ سنیوں سب سے پہلے بڑے سنی صحابہ ہے، فرمائے وہ سنیوں جی پہلے شاگرد کو کہتے تھے صحابی، اس کے بعد شاگرد کو کہتے صاحب، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو کہتے صاحبین۔ اس پرانے زمانے میں نبی کے زمانے میں نبی کے شاگرد کو کیا کہتے تھے؟ صحابی، اور نبی کے پھر بعد نبی کے شاگردوں کے شاگرد کو کہتے تھے صاحب۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو بھی کہتے صاحب، اس کے بعد آگے جا کر کے شاگرد ہو گیا تلمیذ، پھر اس کے بعد مولویوں کے اندر فخر پیدا ہو گیا، پھر ہو گیا تلمیذ۔ آج کل نہ تلمیذ ہے، نہ تلمیذ ہے، نہ صاحب ہے، نہ صاحبین ہے، آج کل تو الحمدللہ اسٹوڈنٹ۔ یہ ہمارا مولوی طلحہ یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تقریر مقریر آتی نہیں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کھانا کھلایا۔ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ آپ کے مولوی صاحب ہمارا کھانا بھی واپس کرو۔ آپ آج سمجھ رہے؟ فرمایا کہ وہ سنیوں میرے شاگردوں، واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ امام ابو داؤد، یہاں محدثین علماء موجود ہے، امام ابو داؤد نے ایک باب قائم کیا، حدیث کی کتاب ہے، صحیح کتاب ہے، باب صلاۃ الطالب، دشمن کو تلاش کرنے والا آدمی کس طرح نماز پڑھے۔ فرمایا اللہ کے بندو میرے شاگردوں، ایک آدمی جو میرا بھی مخالف، سنت کے بھی مخالف، تمہارے مخالف، خدا کا باغی، کون اس سے مجھے چھٹکارا، مجھے خلاصی دے گا؟ ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے میں، دوسرا کہنے لگا میں اٹھے۔ آپ نے فرمایا آپ کو کہاں، آپ چلے جائیں۔ پتہ کیا کہ بھائی وہ کدھر نکل گیا، معلوم ہو گیا مینا کی طرف نکلا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، وہ نکلا سنڈا منڈا پورا ٹخور، بڑا موٹا پپو جو میرے پیارے کو گالیاں دیتا تھا۔ پتہ چل گیا کہ موٹو خان کہاں کس طرف نکلا ہے، وہ جا کر کے عرفات 12 کلومیٹر پر ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ میں دوڑا، اب تو پہاڑ کو تو سرنگ لگا ہے، نیچے سے گاڑیاں جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اس پہاڑ پہ چڑھنا اور پھر اس کو پار کرنا، پھر مینا میں جانا، پھر مزدلفہ میں جانا، پھر عرفات میں، اوئے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ سب کو سبحان اللہ۔ عصر کا ٹائم ہو گیا، کہنے لگے کہ میں حیران ہوں، اوئے ادھر سے سنڈو خان جا رہا ہے، سنڈا ادھر سے جا رہا ہے، اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو سنڈا خان نکل جاتا ہے، اور سنڈو کو اگر پکڑنے جاتا ہوں تو نماز نکل جاتی۔ بولو کیا کرے؟ مفتی آصف بھی بیٹھا ہوا، بڑے بڑے علماء مفتی سب حیران ہیں کہ کیا کرے۔ آپ سمجھ رہے؟ مولوی منظور بھی فیل ہو گیا کہ کیا کرے، اگر نماز پڑھتا ہوں تو سنڈو خان میرے نبی کا دشمن نکل جاتا ہے سنڈا، اور اگر یہ کہ کیا سنڈے کے پیچھے جاتا ہوں نماز نکل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہوں تو سنڈو نکل جاتا ہے، کیا کرے؟ آپ سمجھ رہے؟ فرمایا کہ مجھے مفتی آصف سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی محمود سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حسین احمد سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں محمد کا شاگرد ہوں، مجھے کسی علماء دیوبند سے بریلویوں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے میں نے کہا اللہ اکبر، ایسے ایسے جا رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دوڑ رہا ہوں، اسی حالت میں قرات بھی کر رہا ہوں، اسی حالت میں دوڑ بھی لگا رہا ہوں، اسی حالت میں اشاروں سے رکوع بھی کر رہا ہوں، اسی حالت میں اشاروں میں سجدہ بھی کر رہا ہوں، دوسری رکعت تیسری، دوڑتے گیا، جا کر کے سنڈے خان پہ پہنچ گیا۔ اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا، آپ کو حدیث سنا رہا۔ جیسے میں پہنچتے ہی میں نے کہا کہ سلام علیکم، وعلیکم السلام، کہنے لگے سنگر آگلے دی، سنگر سدے پارے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اس لیے آیا ہوں، سنا کہ ایک بندہ ہے محمد ابن عبداللہ، اس کو کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو خوب تنگ کیا، اس نے ہمیں بھی تنگ کیا ہے، اور ایسا معزز آدمی، اتنے قیمتی آدمی، آپ بھی سنا اس سے تنگ ہے؟ کہنے لگے ہاں، اس نے تو ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سنڈو خان۔ سنڈو خان کہہ رہا ہے کہ اس نے تو ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ تو کہا کہ پھر کیا کرے؟ کہنے لگے اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں، اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے پھر محمد سے نمٹ لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کی بڑی تعریفیں میں نے سنی ہے، اور آپ کی تلوار کی بھی بڑی تعریف سنی، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، یار یہ کیسی تلوار ہے؟ سمجھے؟ واہ 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 واہ، اس کے دستے کا کیا کہنا؟ وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں تلوار، ادھر دیکھ رہا ہے، مار کر کے سر اس کے تن سے جدا کر دیا، سر کو یہاں سے گلے کو کاٹ کر کے، کاٹنے کے بعد اس کو اٹھایا، وہاں سے اٹھا کر کے اسی حالت میں دوڑتے دوڑتے 12 کلومیٹر پہاڑی طے کر کے واپس آ گیا، 24 کلومیٹر، پتہ نہیں عشاء کو پہنچے کب پہنچے، آ کر کے یہاں کہنے لگے افلحت فی وجہک یا محمد، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، میری طرف سے یہ خدمت لے لے، میری طرف سے اس خدمت کو قبول کر لیں۔ سنڈو خان کا سر آ گیا،
سنڈو خان کا سر آ گیا، میرا نبی خوش ہو گیا، میرا نبی خوش صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ تو ویسے بھی چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ، لیکن ایسے خوش ہو کے سبحان اللہ. بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. بخاری بھی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ خوش ہو جاتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ چاند کی 14ویں چاند کی گولائی ہوتی، چہرہ مبارک یہ کہ گوشت میں کچھ گولائی تھی، پوری گولائی نہیں، جیسے کہ فرمان ایسا پیارا چہرہ، ایسا پیارا چہرہ، خوش ہو گیا، چمکنے لگا. فرمایا کہ یار آپ نے کم تو بڑا کر دیا، لیکن یہ بتاؤ انعام آپ کو کیا دے دوں، انعام کیا دے دوں، جو بھی انعام مانگو آپ کو دے دوں. کہنے لگے حضرت آپ کے دستے مبارک میں جو عصا ہے، یہ جو ڈنڈا ہے، یہ مجھے دے دو. نبی کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک، فرمایا کہ یہ عصا مجھے دے دو. فرمایا اس کو لے کر کے کیا کرو گے اور انعام مانگو. کہنے لگے نہیں مجھے یہی چاہیے. جب وہ عصا دے دیا، آنکھوں سے لگائے، اس کو سینے سے لگائے، چوما اور دوڑتے دوڑتے گھر جا کر کے گھر پہنچا. گھر والوں کو کہا کہ خوش ہو جاؤ تم بھی، میں خوش ہوں اس لیے کہ میں نے جنت خرید لی، مجھے جنت مل گئی. کیسے آپ کو جنت مل گئی؟ اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد روزانہ اس عصا کو خوشبو بھی لگاتا ہے اور اس کو چومتا بھی ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے. جب آخری دنوں میں جب یہ صحابی بیمار ہو گئے، اپنے بیٹوں کو اور اپنے عزیزوں کو بلایا، کہا کہ میری ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے میری، اس وصیت کو خدا کے لیے پورا کر دینا. کیا ہے؟ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں مجھے کفن پہنا دو، مجھے لحد کے اندر قبر میں رکھ دو، میرے پیارے محمد کے اس عصا کو بھی رکھ دینا، چونکہ میں نے نبی سے وعدہ کیا کہ جہاں کروڑوں کا مجمع ہوگا، پتہ نہیں ہم غریبوں کو آپ پہچانیں نہیں پہچانیں گے، آپ کو یاد رہے گا یا نہیں رہے گا. اے محمد آپ کی عصا کو لے کر کے میدان محشر میں آ جاؤں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ بات سمجھ؟ سنی اس کو کہتے ہیں، سنی اس کو کہتے ہیں کہ سنت پر مر مٹ جائے. سنی اس کو کہتے ہیں کہ سنت کو سینے سے لگائے. آپ سمجھے؟ اگلے والی بات میں بات ختم کر دیتا ہوں. سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شکل ہر جگہ ایک ہو. کیا عرض کروں؟ سنت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ اس کی کیا ہو، شکل ایک ہو. اب آپ نے دیکھا کہ فجر کی اللہ آپ کا بھلا کرے 2 رکعتیں، زور کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، جہاں بھی جاؤ مکہ میں مدینہ میں ہر جگہ ایک ہے. اذان ہر جگہ ایک ہی ہے. یہ سنت ہے، اس کی شکل بدلتی نہیں رہی. پوری دنیا میں جاؤ نمازوں میں بھی یہی ہے. جو سنی لوگ ہوں گے نمازوں کی رکعت کی بھی ہوئی کیفیت اور اللہ آپ کا بھلا کرے اذان کی بھی کیفیت ہوئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی سنت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. اذان سے پہلے میں خود رہ چکا ہوں، وہاں پر رہ چکا ہوں، وہاں پر میں نے حفظ بھی وہیں پر کیا، وہاں پر. سمجھے آپ لوگ؟ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے حفظ بھی وہیں پر کیا. تو اب یہ سنت سمجھ میں نہیں آ رہی. اس مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. صبر. اگلے والی مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا نور من نور اللہ. یہ 2. تیسری میں جاؤ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. یہ کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. آپ سمجھ رہے؟ ایک یہ ہو گیا. ایک اور بھی آپ سمجھے؟ ایک اور بھی وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک ہی سانس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان چونکہ اوپر سے آسمان سے آ گئی ہے تو ہر جملہ ایک ہی سانس میں، لیکن اس کے بعد جب اپنا جو کچھ ملایا نا اس میں وہ بڑا مسئلہ خراب ہے. باقی وزن بالکل برابر ہے، لیکن یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی حجۃ اللہ و وزیر رسول اللہ و قریبۃ بالفضل. بھائی سارے جملے آپ نے ایک سانس میں کہا تو یہ آپ ایک سانس میں کیوں نہیں کہتے؟ یہ سارا کا سارا ایک سانس میں کہو. اگر شلوار میں تمہاری ٹھٹی نہیں نکلی مولوی منظور کو لعنت کر لینا. سمجھ میں نہیں آیا؟ سنت اس کو کہتے ہیں ہر جگہ اس کی شکل ایک ہو. سنت اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شکل کیا ہو، ہر جگہ ایک ہو. یہ تو یہاں ہو گیا. پھر دوسری جگہوں میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. تیسری میں اشہد ان امیر المومنین علی حجۃ اللہ. آپ سمجھے نہیں؟ میرا گلا ہی بیٹھ گیا، ورنہ یہ سارے گانے میں جانتا ہوں. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے سنت کو سینے سے لگاؤ، محمد قیامت کے دن تمہیں سینے سے لگائے.
مہربانی کرو عمل چھوٹا بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو. عیدگاہ میں نماز عید شروع ہو رہی ہے, خطیب ابھی تک نہیں آیا ہے, حضرت علی اور صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تابعین اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا, ایک بوڑھا تابعی وہ کھڑا ہو گیا, نماز عید سے پہلے 2 رکعت نفل اس نے شروع کر دی. حضرت علی نے پاؤں سے پکڑا, کھینچا, مسند احمد کی پہلی جلد کے اندر حدیث موجود ہے, اس کو کھینچا, کھینچ کر کے ظاہر ہے کہ کھینچنے والا علی تھا, ایسے جھڑکا اس کو, وہ آدمی گر پڑا, کہنے لگے علی میں نے کسی کی ماں باپ کو تو گالی نہیں دی, علی میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, ان پوری دنیا کے سامنے علی تم نے مجھے ذلیل کر دیا, کیوں ذلیل کر دیا؟ میں تو نماز پڑھ رہا تھا, میں نے کس کی مخالفت کی, کس کو میں نے گالی دیا؟ فرمایا بیٹھ جا, اجلس, بیٹھ جا, لأنک خالفت رسول اللہ, تو میرے سونے محمد کی مخالفت. میں نے نماز عید سے پہلے عیدگاہ کے اندر محمد رسول اللہ کو میں نے نماز پڑھتے نفل پڑھتے میں نے اجلس کہنا سڑے بکواس مت کرو. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ لوکی سنیے, لوکی جانتے ہو, کدو, لوکی کدو, لوکی کدو. مولوی صاحب پیر صاحب غریب کیا, اس کے لیے کسی نے کدو پکایا, کدو. مرید نے پیر صاحب کے چہرے پر جب کدو اس کے سامنے پیش کیا, چہرے پر 15 بج گیا, 12 بج گیا. پیر صاحب کہنے لگے کہ یہ کیا؟ کہنے لگے حضرت ترمذی میں حدیث موجود ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدبا, دبا کہتے کدو کو, نبی پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند کرتے تھے, تو آپ کی پسند وہ ہوگی جو نبی کی پسند ہوگی. کہنے لگے وہ بڑے لوگ ہیں, آسمانوں تک پہنچے, ہم گناہ گار ہیں, ہمارے لیے گلیوں میں گندگی کھانے والی مرغیاں وہ صحیح, وہ تو کیا ہم وہ بڑے لوگ سمجھے, ملا کے لیے راستہ نکلے. آج مجھے مولوی تعالیٰ نے مجھے بھی حلوہ کھلایا, میں نے کہا جزاک اللہ. ترمذی میں حدیث ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ, حلوہ کا من میٹھی چیز کوئی بھی ہو, یہ اس کی سازش تھی کہ مولوی منظور حلوہ کھائے کھانا نہ کھائے. میں نے کہا نہیں, پہلے کھانا کھاؤں اس کے بعد حلوہ کھاؤں, تو گڑبڑ کر رہا, اس طریقہ پر نہیں ہوگا. لیکن ویسے آپ لوگوں کو ترتیب بتا دوں, عرب کے یہاں ترتیب یہ میٹھی چیز پہلے کھاتے ہیں, یہی ہوتا کہ افطار کے وقت کھجور کے دانے آپ پہلے کھائیں گے میٹھا, اس کے بعد پھر یہ کہ باقی کھانا کھائیں گے. اصل سنت یہی ہے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ, یہ خیر اصل بات میں نے آپ کو بتا دی. ایک آدمی نے کہا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے, کدو پسند نہیں ہے مجھے. امام ابو یوسف چیف جسٹس, ہارون رشید صدر تھا, امام ابو یوسف نے تلوار ہاتھ میں تھی, کہنے لگے ایھا الخبیث جدد ایمانک, کلمہ پڑھو ورنہ ویلا لاسلن السیف, خدا کی قسم تلوار نیام سے نکالوں گا, ولا اضربن عنقک, کہ تیرا سر قلم کر دوں گا. بے غیرت, جاؤ جہنم میں, نہ کھاؤ کر دوں نا, لیکن تو عیب جو کیوں کرتا ہے, تو کیوں سنت کو ذلیل کیوں سمجھتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, جاؤ جہنم میں نہ کھاؤ, لیکن تو سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. اس لیے عرض کیا, وقت پورا ہو چکا ہے, عرض آپ سے کیا, آخری بات جو آپ سے عرض کرا وہ یہ ہے, للہ فی اللہ. مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی, فرمایا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ممبر تھا جہاں پر محراب خدا آپ کو لے جا, آپ جب وہ دیکھے, ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنت, اس جگہ پر کھجور کا ایک تنا تھا, کھجور کا ایک تنا تھا, اس تنے پر اور کھجور کی اس تنے پر, اس لکڑی پر آپ سہارا لگا کر کے خطبہ دیتے تھے اور اسی پر واعظ و نصیحت کرتے تھے. لیکن آپ کے لیے ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اسٹیج بنایا گیا, ممبر آپ کے لیے بنایا گیا. میں بات ختم کر دیتا ہوں. جب ممبر بنایا گیا تو آج نیا ممبر ادھر رکھ دیا, اس ممبر کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے لیے جیسے ممبر کی طرف چلے گئے تو کھجور نے رونا شروع کر دیا. صحابہ کی جماعت موجود تھی, کھجور رونا شروع کر دیا, صحابہ بھی حیران ہو گئے. اب الفاظ ذرا سنو, مولانا رومی کہتا ہے سنت کو جو آدمی سنت کو ترک کر دے یا دین کی مخالفت کر دے, جب روئیں گے دین کے لیے, جب روئیں گے تو محمد بھی آپ کو سینے سے لگائے گا. میرے نبی آ کر کے اس کو سینے سے لگایا, حدیث میں آتا فلتزموا, دوسرے یہ کہ الفاظ یہ کہ فاتنقوا, آپ نے اس کو سینے سے لگایا, آپ نے اس سے معانقہ کیا. کھجور سے پوچھا, میں یہ بات کہہ کے آپ سے ختم کر دوں گا. کہنے لگے کہ کھجور کا تنا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے حضرت پہلے میرے اور آپ کی دوستی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ قیامت تک آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں, کیا میری بدقسمتی ہے کہ آپ نے مجھے چھوڑا, اندر سے میں کھوکھلا ہو چکا ہوں, میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے. کھجور کا کلیجہ کیسے ہوتا ہے میں نے بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن حدیث کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے, ابو بکر بھی حیران, عمر, عثمان, علی, سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر حیران ہے. رسول پاک نے آ کر کے سینے سے اس کو لگایا, فرمایا کہ بولو بولو, آپ کے لیے دعا کر دو, خدا آپ کو ہرا بھرا کر دے. کہنے لگے نہیں, یہ چیز مجھے نہیں چاہیے. کہنے لگے کیا چاہیے, کیا چاہیے آپ کو؟ فرمایا محمد اپنا کان میرے قریب کر دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نقل کیا, فاسخا لہا اذنہ, نبی نے اپنے کان اس کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان اس کھجور کے ساتھ لگایا. کہنے لگے کہ بولو بولو, کیا چاہیے آپ کو؟ فرمایا سونا محمد میرے ساتھ وعدہ کرو, یا قیامت تک اسی طرح روتی رہوں گی اسی طریقے پر, یا میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن مجھے میدان محشر میں آپ اپنے لیے ممبر بنائیں گے. اب اگلے والے الفاظ سنو, حدیث کے الفاظ کہہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. میرے نبی نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ لو لم التزم لم یزل باقیا الی یوم القیامت, خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو سینے سے نہ لگاتا قیامت تک پوری دنیا اس کو دیکھتی رہی, روتے رہتا.
اس لیے گزارش یہ ہے سنت کو سینے سے لگاؤ، عمل چھوٹا بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، دین کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، خدا آپ کو بدعت سے بچائے، خرافات سے اللہ آپ کو بچائے، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، امور میں برکتیں عنایت فرمائے، جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا خدا ان سے راضی ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم احفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الآفات والبليات، اللهم نجنا من البدعات والخرافات والواهيات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.